افغانستان میں مفاہمت اور سیاسی حل کے امکانات دن بدن معدوم ہوتے نظر آ رہے ہیں اور یہ خدشات پختہ ہوتے جا رہے ہیں کہ ہمارا ہمسایہ ملک افغانستان ایک ایسی تباہی کی طرف جا رہا ہے جس میں پاکستان بھی دھنس جائے گا اور ہم ماضی کی تمام تباہیوں کو بھول جائیں گے۔ حالات اتنے ابتر ہو جائیں گے کہ وہ ہوگا کہ جس کا کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں۔ ان خیالات کا اظہار سینئر صحافی سلیم صافی نے اپنے تازہ ترین تجزیے میں کیا ہے۔ سلیم صافی افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان اور ان کے چہیتوں کو ان باتوں کی نہ تو کوئی سمجھ ہے اور نہ ہی اس سے سروکار ہے، نہ ہی ان معاملات میں ان کا کوئی کردار ہے، اس لیے وہ قوم کو فضول ترین سیاسی باتوں میں الجھائے ہوئے ہیں۔ پاکستان کی ماضی کی احمقانہ افغان پالیسی کے حامی جشن منا رہے ہیں کہ افغانستان آزاد ہو رہا ہے اور وہاں پاکستان کے زیر اثر طالبان کی ایسی حکومت آ رہی ہے کہ جو پاکستان کے مفادات کا تحفظ کرے، لیکن وہاں اسٹریٹجک ڈیپتھ اور مذہب کے نام پر پاکستان کو الجھانے والوں کے عقل سے آری جانشینوں کو اندازہ نہیں کہ افغانستان بری طرح دھنستا اور پاکستان بری طرح پھنستا جا رہا ہے۔ سلیم صافی کہتے ہیں کہ بلا شبہ قطر مذاکرات جاری ہیں۔ جو بائیڈن نے افغان امن عمل میں بظاہر روس، چین، ایران، انڈیا اور ترکی یعنی علاقائی طاقتوں کو بھی آن بورڈ لیا ہے۔ امریکی افواج کا انخلاء تیزی کے ساتھ جاری ہے اور بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ سیاسی حل کی کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ افغان حکومت اور افغان طالبان ایک دوسرے کے ساتھ مفاہمت کرنے میں رتی بھر سنجیدہ نہیں۔ پاکستانی میڈیا میں ان خبروں کے لیے جگہ نہیں، لیکن صورتحال یہ ہے کہ گزشتہ ایک سال سے افغانستان کے مختلف علاقوں میں بدترین جنگ جاری ہے۔ امریکی تماشا دیکھ رہے ہیں۔ امریکہ نے طالبان کے خلاف کوئی ایک گولی چلائی اور نہ طالبان نے امریکیوں کے خلاف، لیکن دوسری طرف افغان سیکیورٹی فورسز اور طالبان نے شمال سے لے کر جنوب تک جنگ ایسی گرم کی ہوئی ہے کہ روزانہ درجنوں افغان لقمہ دل بن رہے ہیں۔ مفاہمت کے امکانات معدوم دیکھ کر تمام گروہ ہتھیار جمع کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اسی دوران صاحب حیثیت افغان شہری دبئی، پاکستان اور دیگر ممالک میں ٹھکانے تلاش کر کے منتقل ہونا بھی شروع ہو گئے ہیں۔ طالبان دن رات ٹریننگ میں مصروف ہیں اور 1 لاکھ کی منظم اور تنخواہ دار فوج بنا رہے ہیں۔ سلیم صافی کے مطابق سب سے خطرناک پہلو یہ ہے کہ خود امریکہ امن لانے میں سنجیدہ نظر نہیں آ رہا۔ ظلم خلیلزاد کی آنیاں جانیاں جاری ہیں۔ بظاہر امریکہ اپنے انخلاء کے لیے بے چین اور سیاسی عمل کی کامیابی کے لیے بے تاب ہے، لیکن عمیق نظری سے اس کے عملی اقدامات اور پالیسیوں کو دیکھا جائے تو یہ بھیانک حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ امریکہ جان بوجھ کر افغانستان کو خانہ جنگی کے سپرد کر رہا ہے۔ امریکہ نے اشرف غنی حکومت کو ایک طرف رکھ کر طالبان کے ساتھ مذاکرات شروع کیے، جس کی وجہ سے افغان حکومت کی حیثیت اور پوزیشن آسمان سے زمین پہ آ گئی۔ اس کی مرضی کے خلاف امریکہ نے طالبان کے ساتھ قطر میں ایسا معاہدہ کیا کہ جس میں طالبان کو دیا تو بہت کچھ لیکن ان سے لیا کچھ نہیں۔ امریکہ نے غیر ملکی افواج کے مکمل انخلاء کا مطالبہ مان کر طالبان سے جنگ بندی تک کی ضمانت نہیں لی۔ اس معاہدے کے روح سے امریکہ نے اشرف غنی حکومت سے بالجبر طالبان کے 5000 قیدی تو رہا کروا دیے، لیکن جواب میں طالبان سے صرف یہ بات منوائی کہ وہ افغان حکومت سے مذاکرات شروع کریں گے۔ تاہم ایسی کوئی وضاحت نہیں تھی کہ اگر ان مذاکرات کا کوئی نتیجہ نہ نکلا تو پھر کیا ہوگا۔ چنانچہ ایک طرف افغان حکومت بے وقت ہو گئی تو دوسری طرف طالبان کا مورال زمین سے آسمان پر پہنچ گیا۔ صافی کے مطابق طالبان خود کو ایسی فاتح قوت سمجھنے لگے کہ جس نے امریکہ جیسی سپر پاور اور اس کے نیٹو جیسے اتحادیوں کو شکست دی۔ چنانچہ اب وہ افغان حکومت جسے وہ امریکہ کی کٹ پتلی سمجھ رہے تھے اس کو کسی شمار میں ہی نہیں رکھتے اور پاکستان کو بھی کوئی خاص اہمیت دینے کو تیار نہیں۔ سلیم صافی کے مطابق قطر معاہدے کے بعد دنیا طالبان کو مستقبل کے حکمرانوں کے طور پر دیکھنے لگی ہے۔ دنیا کا ہر ملک ان کے ساتھ روابط استوار کرنے لگا ہے۔ چنانچہ طالبان مذاکرات سے تو انکاری نہیں، لیکن انہیں کوئی جلدی ہے اور نہ وہ افغان حکومت کے ساتھ مذاکرات میں سنجیدہ ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جلد یا بدیر کابل ان کی جھولی میں گرنے والا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جب وہ جنگ کے ذریعے اپنی عمارت اسلامی دوبارہ بحال کر سکتے ہیں تو پھر مذاکرات اور آئین وغیرہ کے چکروں میں کیوں پڑے۔ دوسری طرف اشرف غنی اور ان کی حکومت میں شامل لوگ سمجھتے ہیں کہ طالبان کے ساتھ مذاکراتی عمل کی کامیابی کا پہلا قدم یہ ہوگا کہ عبوری حکومت ہو، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کی چھٹی ہو۔ عبداللہ جنرل عبدالرشید دوستم، استاد محقق جو نان پشتون افغانوں کی نمائندگی کرتے ہیں، ان کو تو اس صورت میں بھی حصہ بقدر جثہ مل جائے گا جبکہ حامد قذری جیسے پختون بھی شاید اس میں اپنی جگہ بنا سکیں، لیکن اشرف غنی اور ان کی ٹیم کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ چنانچہ بظاہر تو افغان حکومت مذاکرات کی کامیابی کے لیے بڑی بے چین نظر آتی ہے، لیکن عملاً اس کی کوشش ہے کہ اس میں کوئی پیش رفت نہ ہو۔ اشرف غنی کی حکومت مذاکرات کے دوران جو مطالبات طالبان سے کر رہی ہے اس کا طالبان کے لیے ماننا اسی طرح ناممکن ہے جس طرح طالبان کا مطالبہ ماننا افغان حکومت کے لیے۔ صافی بتاتے ہیں کہ دوسری طرف طالبان پاکستان سے شدید ناراض نظر آتے ہیں۔ گزشتہ ایک سال کے دوران امریکہ کے دباؤ پر پاکستان نے طالبان پر جو دباؤ ڈالا یا اب ڈلوایا جا رہا ہے، اس سے دن بدن دونوں کے فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں۔ طالبان اس بات پر بھی برہم ہے کہ پاکستان نے کیوں یہ موقف اپنا لیا ہے کہ اسے ماضی کی طرح طالبان کی عمارت قبول نہیں۔ امریکہ خود تو پے در پے طالبان کو رعایتیں دے رہا ہے، لیکن پاکستان پر مسلسل دباؤ ڈال رہا ہے کہ طالبان سے یہ منوا لو وہ منوا لو۔
حالانکہ وہ جانتا ہے کہ طالبان کوئی بھی مطالبہ ماننے کو تیار نہیں۔ امریکہ خود تو وہ کچھ کر رہا ہے کہ جس سے طالبان کو ہر لحاظ سے تقویت مل رہی ہے۔ سلیم صافی کا کہنا ہے کہ امریکہ خود تو افغانستان سے بھاگ رہا ہے، لیکن پاکستان سے افغانستان کی نگرانی کے نام پر اڈے مانگ رہا ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ اپنی افواج نکال کر امریکہ افغانستان میں ایسی آگ بھڑکانا چاہتا ہے کہ جس کے شعلے پاکستان کو بالخصوص اور چین و ایران کو بالعموم جھلسا دے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ سر دست طالبان اور افغان حکومت کا جو رویہ ہے، اس کی وجہ سے امریکہ کا یہ گھناؤنا کھیل کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے۔ امریکہ کی اس سازش کو ناکام بنانے کا واحد راستہ یہ ہے کہ طالبان اور کابل میں بیٹھے افغان جنگ بند کر کے ایک دوسرے کو گلے لگائیں، یا پھر چین، ایران، روس اور پاکستان مل کر افغانوں کی مشاورت سے کوئی راستہ نکالیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔